الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. دنیا میں لوگ سونے چاندی کو اور مال پیسوں کو سرمایہ سمجھتے ہیں، اس کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، چھوٹنے پر رنج، غم، صدمہ، افسوس ہوتا ہے. یا ان سونے چاندی اور پیسوں سے بنی ہوئی، اس سے خریدی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لوگ سرمایہ سمجھتے ہیں. زمین کو، جاگیر کو، فلیٹ، مکان، دکان، کار، سواریاں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ زائل ہونے والی، ختم ہونے والی ہیں. اس کا نفع عارضی ہے، جس کو خود اللہ جل جلالہ عمن والہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ متاع ہے. اور متاع کہتے ہیں لغت میں استعمال کر کے پھینکی ہوئی چیز. ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، پھینکا ہے، وہ ہے متاع. ایک پلیٹ کو، پلاسٹک کی پلیٹ ہے، استعمال کر کے اس کو پھینک دیا، وہ ہے متاع. اللہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. جیسے ان چیزوں کو آدمی استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، نظر التفات اس طرف نہیں کرتا، ضرورت پر استعمال کر لیتا ہے اس کو. ایسے دنیا کی ہر چیز کو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت استعمال کریں گے. اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اس کی ترغیب ہے. بلکہ بوقت ضرورت کھانے کی ترغیب ہے اللہ کی طرف سے، پینے کی ترغیب ہے، کپڑا پہننے کی ترغیب ہے، سر چھپانے کے لیے گھر بنانے کی ترغیب ہے. باہر میدان میں رہنے کو نہیں کہا، تدبیر کرے اور اپنا رہنے کا گھر بنا لے. ضروریات میں شامل کیا اس کو، روٹی، کپڑا، مکان، اس کو ضروریات میں شامل کیا. سواری اور نکاح، جو انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں بتائی فقہا نے، روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور نکاح. مرد اس کے لیے عورت ہے اس کے لیے مرد. یہ بنیادی ضروریات ہیں، اس کی ترغیب دی ہے اللہ نے. کوئی آدمی کھانا نہ کھائے، بھوک سے مر جائے تو خودکشی ہے، گنہگار ہے. پانی نہ پیوے، پیاس سے مر جاوے، خودکشی ہے، گنہگار ہے. سر چھپانے کا گھر نہیں، دھوپ سے مر جاوے، گنہگار ہوگا. اس کی ترغیب ہے، لیکن بوقت ضرورت، بقدر ضرورت. ضرورت کے درجے میں یہ دنیا دین کے لیے مددگار بنے گی. آدمی کو کھانا ملا ہے، نماز میں جی لگے گا،
اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایک طرف بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف نماز کا تقاضا ہے، تو 2-4 لقمے کھا لیں پھر نماز پڑھیں، جلدی جلدی تھوڑا سا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ پڑھا کہ میوات میں گئے تھے چند علماء کے ساتھ، رات دیر ہو گئی پہنچنے میں، عشاء کی نماز بھی باقی تھی، حضرت مولانا میاں صاحب نے لکھا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے سنا تو کہا نہیں بھائی نہیں، جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے، نماز اطمینان سے پڑھنے کے، کھانا جلدی جلدی ہو سکتا ہے، ضرورت ہے، وہ چلتے چلتے بھی کھا لیتے لوگ، سواری میں کھا لیتے ہیں کہ ضرورت ہے کہیں بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو مقصد زندگی ہے ہمارا، مقصد زندگی ایمان اور عمل، یہ مقصد زندگی، اس کو مقصد بنا کر کرنا ہوگا، جلدی جلدی میں نہیں ہوگا، وہ عجلت سے وہ نہیں ہوگا، اس کو مقصد بنا کے کرنا ہوگا، کیونکہ مقصد زندگی وہ ہے۔ تو یہ جو مادی اور ظاہری نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصلی جو سرمایہ ہمارے پاس، جو سب سے قیمتی نعمت اور سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس ہے، وہ ایمان ہے۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں ہی صحابہ کے دین کے خاطر مشقتوں کا برداشت کرنا ایک باب باندھا ہے، اور اس میں ان کے ایمان کے خاطر مشقتوں کے واقعات لکھے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں اس وقت مکے میں صرف حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ صرف ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کا خاندان اور آپ کے چند صحابہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر مکے میں اسلام قبول کیا ہے۔ ان لوگوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں وہ صرف ایمان کی حفاظت کے خاطر ہیں۔ فرد بھی، افراد کے اعتبار سے فرد بھی تھے، افراد سنگل، اور میاں بیوی بھی ہیں، اس میں ابو سلمہ اور ام سلمہ کا قصہ ہے، پورا اسرہ، خاندان، آل یاسر، اس کا بھی قصہ نقل کیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی جو مشقتیں، ان کی قربانیاں جو تھی، وہ مال جمع کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں تھی، اپنی چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں تھی۔ وہ جتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ایمان کے خاطر برداشت کی۔ اگر وہ ایمان چھوڑ دے تو مکے میں ان کو عزت کی زندگی مل سکتی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ جو بات کہتے ہو، اگر آپ اس کے لیے یہ چاہتے ہو کہ آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جائے تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیں اور آپ کو مالدار بنا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے بن جائیں تو ہم اپنا بڑا بنا دیں، بادشاہ بنا لیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ عرب کے کوئی اچھے گھرانے میں کوئی اچھی خوبصورت خاتون سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح کروا دیں، لیکن آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں آپ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بات کہنا چھوڑ دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ گئے، ان کے وفود گئے، افراد نے بھی آپ سے بات کی، لیکن حضور علیہ السلام اس بات کو یقین کے درجے میں سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑا سرمایہ جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے خاطر مال چھوڑ دیا، اس کے خاطر چودراہٹ چھوڑ دی، اس کے خاطر دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی راحت و آرام کی زندگی آپ نے قربان کر دی، اور اس ایمان کے خاطر اور اس ایمان کی دعوت کے خاطر حضور علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین ہونے کے باوجود، اور اتنا بڑا آپ کا رتبہ اور اتنا بڑا آپ کا مقام، اتنا بڑا آپ کا درجہ کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں آپ، اور خاندان کے اعتبار سے سب سے بڑے خاندان کے فرد ہیں دنیا میں، امام الانبیاء والمرسلین، لیکن ساری مشقتیں جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لوگ کڑوی کسیلی سنا رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے تانے مل رہے ہیں، لوگ الزام لگا رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے،
کوئی آپ کو مجنون بتا رہا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، میاں کو بیوی سے جدا کر دیا، بیوی کو میاں سے جدا کر دیا، بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا. یہ سارا آپ کے کانوں پر پڑ رہا ہے روزانہ. لوگ تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو ختم کرنے کی، آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے ایمان کی، وہ سب سے بڑی چیز ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے خاطر خاندان مشقتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پیسوں کے لیے، زمینوں کے لیے، جاگیروں کے لیے، پراپرٹیوں کے لیے، اور مختلف قسم کے دنیا کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے افراد بھی، گھرانے بھی، خاندان بھی، گاؤں بھی، ضلع بھی، صوبے بھی، ممالک بھی، پورا ملک سب طرف سے ٹینشن میں. زمین کا جھگڑا ہے، یہ ہماری زمین ہے، وہ کہہ رہے ہماری زمین ہے، اور پورا ملک اس کے لیے ٹینشن میں، بچہ ٹینشن میں. زمین کا جھگڑا ہے، وہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارا حصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا حصہ ہے. تو اس زمینوں کے خاطر، جائیدادوں کے خاطر اور اپنی ذاتی چاہتوں کے خاطر تو لوگ دنیا میں قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، ایمان کی نعمت سے، اس ایمان کی حفاظت کے خاطر ہم اس ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں. اسی لیے حکایت صحابہ لکھی گئی کہ امت کو پتہ چلے کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، جس کے لیے حضور علیہ السلام بنفس نفیس آپ قربانی دے رہے ہیں. آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو بڑی ذہین و فتین اور تاجرہ عورت ہے اور مالدار خاتون ہے اور بڑی ذہین ہے، تجارت کا ذہن رکھتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام جس دن قبول کیا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دن سے اس سرمایے کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہی، دن رات. اس کے لیے جو حال آیا، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، وہ حال افراد کی طرف سے ہو، مجموعے کی طرف سے ہو، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر کھڑی رہی، بلکہ آپ کو ہمت دیتی رہی. سب سے پہلے جو دلاسا دیا ہے، حضور علیہ السلام کی ہمت بندھائی ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. جب آپ پر پہلی وحی آئی اور جس میں آپ کو حکم دیا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ہمت دلائی. ہاں، کہاں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ میں بڑی خوبیاں ہیں. ہمت دلائی، اور اس دن سے لے کر اپنی وفات تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہی، آپ کی فکروں میں، آپ کی محنت میں، پورے یقین کے ساتھ، اور اپنی ساری چاہتوں کو قربان کر دیا. اپنی ساری چاہتوں، ان کے سامنے حقیقت تھی کہ ایمان کا سرمایہ، ایمان ہے ہی سے ایسی چیز، جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی نظر آتی ہے. پھر دنیا کے کھلونوں کے پیچھے، دنیا کے کپڑوں کے پیچھے، اور دنیا کے زیوروں کے پیچھے، اور دنیا کے معمولی ساز و سامان کے پیچھے زندگیاں لوگ ضائع نہیں کرتے. یہ تو سارے کھلونے ہیں. جیسے بچے اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہوش نہیں ہے ان کو اپنی زندگی کے ایام اور اپنی زندگی کے گھڑیوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے وہ میدان تلاش کرتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور چھوٹے ہوتے ہیں تو کھلونے تلاش کرتے ہیں گھر میں. ایسے انسانوں میں سے جن مردوں عورتوں کو اپنی زندگی کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے کھلونے ان بچوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے کھلونے کچھ الگ ہوتے ہیں. کپڑے ہیں، جوتے ہیں، سونے چاندی کے زیور ہیں، قسم قسم کے برتن ہیں، گھر سجانے کے مختلف قسم کے اسباب ہیں. آج دیکھیں ہم ہماری ماں بہنوں کا کتنا بڑا وقت اپنے گھر سجانے میں اور اپنے گھر کی زیب و زینت میں اور کپڑوں میں اور جوتوں میں اور اس کی شاپنگ میں اور سونے چاندی کے زیوروں میں اور غیر ضروری چیزوں میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے.
غیر ضروری چیزوں میں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ضرورت کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن بقدر ضرورت، بوقت ضرورت. اس سے زائد ہے اس کا حکم نہیں ہے. جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو دین کی محنت سے غافل کر دے، جو دنیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین کی محنت سے ہمیں غافل کر دے، وہ دنیا ہمارے لیے عذاب ہے، وہ مصیبت ہے. جو مقصد سے ہٹا دے ہم کو، جو مقصد سے ہٹا دے. جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اپنی لائن پر سیدھا جا رہا ہے، تو چاہے کتنی خوبصورت سے خوبصورت چیز یا کتنی قیمتی چیز اگر اس کو اس کے مقصد سے غافل کر دے تو اس کے لیے خطرہ ہے، آگے ایکسیڈنٹ ہے اس کے لیے. چاہے وہ کروڑوں روپے کی چیز ہو، اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ کروڑوں روپے کی چیز چھوڑ دی جائے گی. ایسے دین سے ہٹانے والی چیز، اللہ سے غافل کرنے والی، چاہے کتنی بڑی دنیا ہو، کتنی بڑی دنیا ہو، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے، وہ ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ سمجھایا تھا، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی امت کو یہی سمجھایا. دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی ان کے سامنے. ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں مردار پڑا ہوا بکری کا بچہ، صحابہ کو روک دیا، وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ یہ چھوٹے کان والا عیبدار بچہ ہے. پوچھا حضور علیہ السلام نے، بتاؤ اس بکری کے بچے کی اس کے مالک کی نظر میں کتنی قیمت ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، عیبدار ہیں، چھوٹے کان والا، اور وہ بھی مردار، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بے قیمت ہے، تو اسی لیے تو پھینک دیا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ یہ دنیا اس کے مالک کی نظر میں اتنی بھی قیمتی نہیں ہے جتنا اس بکری کے بچے کی قیمت اس کے مالک کی نظر میں. جو اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے. جو دین سے دور کر دے، جو آخرت کے استحضار کو غائب کر دے اور اپنے اندر مشغول کر دے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں، اس کے ساز و سامان میں، اس کے سونے چاندی کے زیوروں میں اور اس کے رنگ برنگ کے کپڑوں میں، جو بہرحال پرانے ہونے والے ہیں. ایمان والے جو ہیں وہ عقل والے، ہوش والے ہوتے ہیں، ان کو عقل ہیں، ہوش ہیں. مقصد میں اتنا وقت دیتے ہیں، ضرورت میں اس کے بقدر دیتے ہیں. کھانے پینے کو اتنا وقت دینا ہے، گھر کے ساز و سامان کو اتنا وقت دینا ہے، گھر میں کیا ساز و سامان رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا غیر ضروری ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. آپ کی مبارک ازواج نے زندگی گزار کر امت کو بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ مثالی خواتین میں سے ہیں جو جوان تھی، نوجوان تھی. حضرت فاطمہ بھی جوان تھی حضور کے زمانے میں، بلکہ جوانی میں ہی رخصت بھی ہو گئی، زیادہ لمبی عمر نہیں ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل جوان تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ایک کرتے سے انصار کی کئی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے. ان کے پاس جو کرتا تھا، کسی انصاری کوئی بیٹی کا نکاح ہوتا، اس کی ماں آ کر لے جاتے حضرت عائشہ سے کہ ہماری بچی کا نکاح ہے، وہ دے دیتی، وہ پہن کر رخصت ہو جاتی، اس کرتے سے واپس پہنچا دیتی. ایک زندگی بتائی، ایک معاشرت سمجھائی ہے. یہ جو ہمارا تبلیغ کا کام ہے، دعوت کی جو مبارک محنت ہے، اس سے ایک تعمیر کرنی ہے، تعمیر جس کی بنیاد ایمان سے ہے. جیسے مکان کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، پھر اس کی دیواریں چڑھتی ہیں، پھر اس کا چھت ڈلتا ہے، پھر اس کے اوپر منزل بنتی ہیں، پھر اندر کے کمروں کا کام الگ الگ ہوتا ہے، ایک تعمیر ہو کر ایک بنا، ایک عمارت تیار ہوتی ہے. ایسے دعوت کے اس مبارک عمل سے ایمان کی بنیادوں پر پورے دین کو تعمیر کرنا ہے، پورے دین کو تعمیر کرنا ہے. لیکن بنیادیں نہیں ہوگی تو تعمیر مشکل ہے. اس لیے ایمان پہلی ہے، پھر نماز و عبادات ہیں، پھر نماز و عبادات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور والی پوری زندگی مطلوب ہے اس محنت سے. اس لیے حکایت صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے، صحابیات کے، نماز کے، ان کے صبر و شکر کے، ان کے زہد و جہد کے، ان کی قربانیوں کے، ان کے اللہ کے راستے میں انفاق کے، اور ان کی معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ اعتبار سے کھولا ہے. اور اسی لیے اس کو کہا کہ مسجدوں میں بھی اس کو پڑھا جاوے اور مسلمان کے ہر گھر میں فضائل کی ان کتابوں کو پڑھا جاوے،
تاکہ مسلمانوں کے بچوں میں، مسلمانوں کی عورتوں میں اور جوان نوجوان بچیوں میں سب میں وہ جذبات پیدا ہو جو جذبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ کی بنات طیبات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے اندر تھے، وہ جذبات پیدا ہو. عورتوں کے وہ جذبات بنے جو ام سلمہ کا جذبہ تھا کہ اسلام کے خاطر اپنا بچہ چھوڑنا پڑا تو بچہ کتنی محبت ہوتی، اپنی چھوٹی سی اولاد ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی محبت ہوتی، اور اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑنا پڑا، لیکن ہجرت کر کے گئی. وہ کیا جذبات ہیں، کیا دل کے اندر ایک اللہ کی محبت ہے جو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، اولاد چھوٹ سکتی ہے، ماں باپ چھوٹ سکتے ہیں. آج دنیا میں لوگ چھوڑ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجا ہوا ہے دنیا کے ملکوں میں، 10 سال کے بچوں کو، 10 سال کا بچہ اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کسی اچھی اسکول میں کسی ملک میں بھیجا ہوا ہے. ہاں، بیویوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑا ہے. کتنے شوہر ہیں دنیا میں جو اپنا ملک چھوڑ کر دنیا کے ملکوں میں اپنی دنیا بنانے کے خاطر گئے ہیں، ان کی بیویاں ان کے پیچھے ان کی جدائی کا غم برداشت کر رہی ہیں. کتنی بچیاں ہیں جو بیاہ کر دوسرے ملکوں میں چلی گئی اور اپنے ماں باپ کی جدائی کا غم برداشت کر رہی ہے. وہ یہ حق، یہ حصہ اصل اللہ کا ہے، اصل حق اللہ کا ہے، جو صحابیات کی تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے کہ اصل حق اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، خود اللہ کلام پاک میں کہ نبی علیہ السلام کا حق ایمان والوں پر ان کی ذاتوں سے بھی زیادہ ہے. النبی اولی بالمؤمنین. اور وہ مشہور قصہ ہے جو عمر کا، حضور علیہ السلام کو جب آیا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. تو حضور نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. پھر جب کہا کہ یا رسول اللہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ کی ذات سے ہے، تب پھر حضور نے کہا الآن یا عمر کہ اب تمہارا ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے. یہ ہمارا پہلا سبق ہے، یہ ہمارا پہلا سبق ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہو کہ اللہ کے حکم پر، حضور کے طریقے پر ہم مر مٹنے والے ہوں، کھیل کرنے والے نہیں. اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل نہیں. کبھی مرضی میں آئی تو پڑھ لی، آئی نہیں آئی تو چھوڑ دی. کبھی کسی کے شادی میں چلے گئے تو 2-3 نمازیں چھوٹ گئی. کبھی ٹہلنے چلے گئے تو عشاء فجر غائب ہو گئی. ایسے نہیں، یہ تو ایک کھیل ہے، محبت کا خالی دعویٰ ہے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہماری بنیاد مضبوط ہو جاوے، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات کا یقین جو ہے صرف آفیشلی نہیں. ایک نظام ہوتا ہے نا، ایک نوکر اپنے آقا کا کام کرتا ہے، وہ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، درمیان میں محبت نہیں ہوتی، پیسوں کی وجہ سے کام ہوتا ہے. ایسے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات سے محبت کر کے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، عدم سے ہمیں اس نے وجود دیا ہے، ہم تو کچھ نہیں تھے، اس نے اپنے کرم سے پیدا کیا ہے، اس نے اپنا فضل کیا اور زندگی میں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے. وہ مالک اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ اس کا حکم پورا کریں. محبت کے ساتھ حکم پورا کریں. ارے ایک ماں کا دودھ پیا ہے تو بچوں کو اس ماں سے محبت ہوتی ہے، اس ماں سے محبت ہوتی ہے. کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، اللہ سے اتنی بھی محبت نہ ہو کہ 5 وقت ہم اس کے منادی کے حکم پر ہم روزانہ 5 وقت کھڑے ہو کر اس کے سامنے سر جھکا دیں. اتنی محبت سے بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کتنی محبت سے پکار رہا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پر کھڑا ہوا جاوے، اس اللہ میں مشغول ہوا جاوے، سب چیزوں سے فارغ ہو کر دل و جان سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا. دل و جان سے، خالی جسم کی حرکت نہیں، ظاہری سجدہ نہیں. ایک مشق کر کے، ایک محنت کر کے نماز کو ایسا بنایا جاوے کہ نماز ہماری مرغوب چیز ہو جاوے.
نماز ہماری مرغوب چیز ہو جائے، اذان کا انتظار ہونے لگے، کب اذان ہو کب اذان ہو، نماز کا وقت آ رہا ہے۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے نماز، ایک بڑے کی، اور وہ بڑا جو سب سے بڑا ہے، شہنشاہ کے بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، ایک بڑے دربار میں حاضری ہو رہی ہے۔ ارے کسی کی معمولی سی منگنی شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بن سنور کر ہر ایک جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک چھوٹا سا، جہاں سب اپنے جیسے انسان ہوں گے، ہم سے زیادہ عیبدار ہوں گے، بازت ہر ایک کپڑوں میں اپنا عیب چھپا کے آیا ہوگا، اور وہ شہنشاہ جو خالق کائنات ہیں اس کے بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، المصلی یناجی ربہ، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والی اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے۔ اس نماز کو پوری عظمت کے ساتھ، پورے دھیان و توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، لیکن پہلے دن سے وہ نماز نہیں بنی ہوئی، اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ روزانہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لمبی لمبی نفلیں پڑھ کے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کر کے نماز کی ایک مشق کی جاوے، اس میں دھیان پیدا کرنے کی، کہ میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہوں، جو میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی ہزاروں نعمتوں کے احسان تلے میں دبا ہوا ہوں، قدم قدم پر اس کے احسانات، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی خالی نہیں ہے جس میں اللہ کے احسانات ہمارے اوپر نہ ہو۔ خود وہ کہہ رہا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ مطلق انسان کے بارے میں کہا، ان الانسان، ایمان والے کو نہیں کہا، وہ ایسا نہیں ہوتا، ایمان والا تو شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، لیکن اس میں ایمان والے وہ ظالم اور ناشکرے نہیں ہوتے، ایمان والے تو شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو بخش دیا، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہو، تو حضور نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اس نے مجھ پر اتنی نعمت کی ہے تو میں اس رب کے سامنے اپنے آپ کو نہ تھکاؤں۔ زندگی اسی لیے ہے، زندگی کا مقصد عبادت ہے، نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور نماز کو جاندار بنا کر اطمینان کے ساتھ اچھا وقت اس میں خرچ کرنا ہے، وقت ہے اس کے لیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ عبادت ساری جلدی جلدی کر دیتے، عبادت ساری جلدی جلدی، تلاوت بھی ہے تو جلدی جلدی پارا پورا کرو، جلدی سے جلدی پورا کرو، نماز ہے تو جلدی 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں 4 رکعت پوری ہو گئی، جلدی جلدی پورا کرو۔ اور کھانے کے لیے جو ضرورت ہے، چلتے پھرتے کھانا تھا۔ حضرت عائشہ فرما رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کبھی 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کبھی صبح کھا لیا، شام کو نہیں کھایا۔ اور صرف فاقوں میں ایسا نہیں ہوا، ایک تو فاقوں کے دن تھے کہ کھانا ہی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک وقت کھا لیا صبح کو، پھر شام کو چھوڑ دیتے تھے، شام کو کھا لیا تو پھر صبح چھوڑ دیتے، دودھ پی لیا تو اب کھانا نہیں کھاتے تھے، گوشت کھا لیا تو دودھ نہیں پیتے تھے، گوشت کھا لیا تو دودھ نہیں پیتے۔ حضرت عمر کی مشہور روایت ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، 2 سالن کبھی جمع۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے بہت مشہور صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ان کے گھر مہمان گئے، تو عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا کہ ابا آ رہے ہیں، تو بازار سے گوشت خریدنے کے لیے کہ اچھا گوشت پکاویں، تو گوشت اچھا والا نہیں تھا، تھوڑا گھٹیا گوشت تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے 2 درہم لے کر گئے تھے گوشت لینے، 1 درہم کا گوشت لے لیا، 1 درہم کا گھی لے لیا، کہ وہ جو گوشت کی کمزوری ہے گھی سے چھپ جائے گی اور لذیذ ہو جائے گا وہ، اور پکایا اس کو گھی ڈال کر، اور جب دسترخوان پر رکھا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور دیکھا کہ گھی اور گوشت دونوں جمع ہیں، حضرت عمر نے کھانا نہیں کھایا، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور دیکھا کہ گھی اور گوشت دونوں جمع ہیں، حضرت عمر نے کھانا نہیں کھایا۔ ابن عمر نے کہا، ابا جان آپ کے لیے پکایا ہے۔ بولے میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ بولے تم نے 2 سالن جمع کر دیے ہیں، 2 سالن جمع کر دیے۔
انہوں نے کہا کہ ابا جی میں تو 2 درہم لے کر گوشت لینے گیا تھا, 2 درہم والا نہیں ملا, ایک والا تھا تھوڑا گھٹیا تھا, تو دوسرے درہم کا گھی لیا ہے, کوئی زیادہ خرچہ نہیں کیا ہے, وہی پیسہ لگایا. بولے نہیں تم نے 2 سالن جمع کر دی, میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں. تو ضرورتیں اتنی آسانی سے پوری کر لیتے تھے. لیکن عبادتوں میں دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک, ان کے دن کے اعمال, ان کے راتوں کے اعمال, رات کی عبادت, تہجد, نفل اور دعائیں اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے سامنے رونا دھونا, اور دن میں محنت مشقت, کھانوں پینوں کے پیچھے اور اپنی ضروریات کے پیچھے انہوں نے زندگیوں کو برباد نہیں کیا. سب سے بڑا بے وقوف ہے, حدیث میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں العاجز من اتبع نفسہ ہواہا, من اتبع نفسہ ہواہا, کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنی جی کی چاہتوں کے پیچھے زندگی پوری کر دے اور اللہ سے اچھی امید, وتمنى علی اللہ الامانی, اور اللہ سے پھر اچھی امید رکھے. اس دعوت کے مبارک عمل سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات, بنات طیبات و طاہرات اور حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی وہ مبارک زندگیاں پھر دوبارہ ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائیں اور ہمارے گھر نمونے بن جاوے دوسرے لوگوں کے لیے. ہمارے گھروں کی زندگیاں نمونہ بنے, ہمارے گھر کی قالینیں نہیں, ہمارے گھر کی قالین نہیں, ہمارے اچھے اچھے زیور اور کپڑے نمونہ نہ بنے, بلکہ ہماری سادگی نمونہ بن رہی ہو, ہماری جفاکشی نمونہ بن رہی ہو, ہماری عبادت نمونہ بن رہی ہو, ہماری آپس کی محبتیں نمونہ بن رہی ہو, ہماری بچوں کی تربیت و نمونہ بن رہی ہو اور مثال بن رہی ہو کہ یہ ہیں ایمان والوں کے گھر, یہ اللہ والوں کے گھر, یہ ہیں حضور کا نام لینے والوں کے گھر. اور اللہ کا فضل ہے اس مبارک محنت سے آج ایسے گھرانے تیار ہیں دنیا میں جہاں سادگی اور جفاکشی اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں حضور کی سنتوں کا اہتمام اور چھوٹی چھوٹی بچیوں میں شرعی پردہ اور قرآن اور حدیث اور اعمال دین و اعمال دعوت, ایسے ہزاروں گھر ملیں گے آج دنیا میں کہ جن کے اوپر جاوے تو اوپر تک پورے. اب بابا و اجداد میں کوئی قرآن کی 2 سورتوں کا حافظ نہیں تھا, آج ان کی اولادوں میں 10 20 حافظ ہیں. اوپر ان کی نسل دیکھیں کہ کسی کے پاس شرعی پردہ تو دور کی بات ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, آج ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ شرعی پردے میں ہیں دنیا میں. یہ اس دعوت کے اثرات ہیں, اس محنت کے اثرات ہیں. جتنا ہم اس محنت کو اہمیت سے لیں گے اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھیں گے, یہ صرف برکت کی چیز نہیں ہے, برکت تو دین کے ہر عمل سے اللہ دے گا, حصول برکت کے واسطے نہیں, بلکہ زندگی کی تعمیر کے لیے ہم ابھی سے ایک تعمیر کر رہے ہوں. جیسے بچہ چھوٹا ابھی تو 2-3 سال کا ہے, ماں باپ ایک نیت بناتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہمیں ٹیچر بنانا ہے, اس بچے کو ہمیں سائنٹسٹ بنانا ہے, ایک نیت کرتے ہیں. ایسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی پہلی نیت ہو کہ ہمیں اس بچے کو مسلمان بنانا ہے, اور صرف نام کا مسلمان نہیں, کام کا مسلمان بنانا ہے, کام کا مسلمان بنا. اس نیت سے اس کا نام رکھا جائے گا. کیسا نام رکھیں جو کوئی تاریخ میں بڑی کوئی شخصیت کا نام ہے, انبیاء کے نام ہیں, صحابہ کے نام ہیں, اس نام سے اس کو منسوب کریں گے. سب سے پہلے تو حدیث میں یہی تعلیم ہے, جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں, اور اچھا نام اللہ کے نیک بندوں کا نام اچھا نام ہوتا ہے, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, انبیاء ہیں, سب سے پہلے انبیاء ہیں, پھر صحابہ ہیں, پھر صحابہ کے بعد دیگر اور جو گزرے ہیں, اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نیک بندے کا نام رکھیں گے. دوسری جو ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ کہی گئی تو اس کو اچھی تعلیم دیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ان کو دین سکھاویں, ان کو اچھی تعلیم دیں گے, ان کو چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سکھائیں گے, اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے سوئیں گے کیسے جاگیں گے. بچوں کی تربیت جو سب سے بنیادی کام ہے, اور وہ میاں بیوی کی ایک فکر کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. میاں کسی سمت میں جا رہا ہے, بیوی کی فکر کوئی اور ہے, ان بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. دونوں کی ایک فکر پر, ایک نقطے پر دونوں کا جمع ہونا کہ ہمیں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنے انتقال سے پہلے, حالانکہ وہ نبی تھے, اپنی اولاد کو جمع کیا, اپنے بچوں کو, جو بعد میں جا کر نبی بنے. ان کو کہا ما تعبدون من بعدی, ان کو پوچھا
ہاں تم میرے بعد کیا کھاؤ گے یہ نہیں پوچھا, تم میرے بعد کہاں رہو گے یہ نہیں پوچھا, میرے بعد کیا کرو گے نہیں پوچھا, یہ پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ نبیوں کی سوچ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح رخ پر ڈالنا, اولاد کی تربیت کرنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داریوں میں سے. ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا ضرور ذمہ داری ہے, ان کے کپڑے لباس کی فکر, لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر, جو اس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج ہے ماں باپ کے لیے. اس مادی دنیا میں لیکن بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, مشکل کام نہیں ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. بس ماں باپ وہ بچوں کا عملی نمونہ ہے, ماں باپ عملی نمونہ, اور خصوصاً ماں, کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے. بچپنے میں ماں کی گود میں دن میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے ماں کی گود میں گزارتا. آج کل تو گود تو چلی گئی, ہو ٹرالیاں آ گئی سب جگہ. جس گود میں پرورش ہوتی تھی, ماں کی گود جو ہے, ماں کی گود وہ تو تربیت گاہ تھی, اور ماں اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی تو اس کے سینے کے اندر کا ایمان, اس کا تقوی, اس کا صبر, اس کا شکر منتقل ہوتا تھا. اس کے اوصاف و اخلاق منتقل ہوتے اس صحبت سے. ہمیشہ دنیا بھر میں کوئی بھی چیز جو منتقل ہوتی ہے کہیں دوسری جگہ پر, وہ صحبت سے منتقل ہوتی ہے, صحبت سے. آج ماں نے گود سے اتار دیا بچے کو, تھک گئی, وہ بچے کو گود سے اتار دیا, صحبت سے دور کر دیا, اس کو پتہ نہیں کہاں بھیج دیا. اس کو 3 سال کی ابھی عمر ہے, پتہ نہیں بچہ کہاں دن گزار رہا ہے. 3.5 سال کی عمر ہے اور KG میں ہے, سینئر اور جونیئر میں. جو وقت اس کو اپنی ماں کے پاس گزارنا, ایک مومن ماں کے پاس گزارنا تھا, ایک حیا والی ماں کے پاس گزارنا تھا, ایک صبر و شکر والی ماں, یہ اس کے ٹاپک تھے ابھی پڑھنے کے. اس بچے کو ابھی اس کے جو پڑھنے کے ٹاپک تھے وہ یہ تھے کہ یہ بچہ ایمان کا کلمہ پڑھتا, یہ بچہ صبر و شکر کے سبق پڑھتا, یہ بچہ اپنی ماں سے حیا کا سبق سیکھتا. یہ اس کے ٹاپک تھے بنیادی. لیکن مادیت کے غلبے نے دنیا کی دھن سوار ہوئی اپنے بچے کو کچھ بنانے کی, تو اس بچے کو بھیج دیا کہیں اور, کسی اور کی صحبت میں دے دیا. اس بچے سے اب امید نہیں کی جا سکتی, یہ ہمارا نہیں ہے. ہاں نسلاً نسباً ہمارا ہے, لیکن وہ فکر ہماری نہیں ہوگی. اس لیے بنیادی ضرورتیں, گھر کی جو تعلیم ہے اور مستورات کا جو بنیادی کام ہے وہی ہے گھر کی تعلیم. مستورات کا جو مقامی کام یا بنیادی کام کہیں, وہی اصل ان کی گھر کی تعلیم ہے. جس تعلیم کے راستے سے اپنے نسل کو پروان چڑھانا ہے, گھر کی تعمیر ہے. وہ تعلیم کوئی برکت کے واسطے 10-15 منٹ کا ایک عمل نہیں ہے, یہ تعلیم گھر کی تعمیر ہے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, میاں بیوی کی تعلیم ہو رہی تھی, اب بچہ شریک ہوا ہے, اب یہ بچہ اس تعلیم میں شریک ہو کر اس تعلیم کے راستے سے بچہ اللہ کا ولی بنے گا. یہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا محافظ بنے گا. یہ بچہ اپنے دین کا صحیح ترجمان بنے گا, اور یہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کے نادانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھائے گا, جو گھر کی تعلیم کے راستے سے تعمیر ہوتی ہے. اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ دونوں پر ہیں, لیکن بنیادی جو ذمہ داری وہ ماں پر ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے, پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود سے اس کو حیا ملے گی, ماں کی گود سے اس کو صبر و شکر کے سبق ملیں گے, ماں کی گود سے اس کو سادگی ملے گی, سادگی جو ہمارے اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا رکن ہے, سادہ زندگی. آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ خواہشات ہیں. سادگی کے مقابلے میں خواہشات کو لایا گیا ہے. اسلامی معاشرت کا جز پاکی ہے, پاک رہنا, اس کے مقابلے میں ناپاکی کو فروغ دیا گیا ہے, ناپاک رہنے کو, نجس رہنے کو فروغ دیا گیا. اور بچوں کو بھی پیمپرز پہنا دیا. ٹھیک ہے سفر میں حاجت کے طور پر 2-4 گھنٹے کا سفر تھا پہنا, ابھی تو گھر میں 24 گھنٹے اس کو پہنا ہی رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے, علماء نے, کہ شیاطین جو ہے ناپاکی پر آتے ہیں. شیاطین, جن اور شیاطین, ان کی خوراک وہاں ہے, تو وہ ناپاکی پر ہوتے ہمیشہ, جہاں ناپاکی ہوتی ہے.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی. حالانکہ اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر میں نہیں تھا, جنگل میں جاتے تھے, لیکن کہا کہ وہ جنگل میں بھی جاوے تو وہاں جا کر جس جگہ جانا ہے وہاں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث. کیا دعا ہے؟ من الخبث والخبائث, کہ یہاں جو خبیث جنات اور خبیث شیطان جنیاں ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرمانا. وہ باہر تھا, ٹوائلٹ جنگل میں تھا, گھر میں نہیں تھا. پھر اس کو اٹھا کے لائے گھر کے کمپاؤنڈ میں, پھر اس کو لائے گھر میں, پھر اس کو لے آئے گھر کے کمرے میں. اب بتاؤ, سارے شیاطین تو وہیں پھر رہے ہیں اور سارے گھر ابھی متاثر ہیں, ہزاروں لوگ متاثر ہیں. کہ اس کا نسخہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, اب تو اس کو پاک صاف رکھنا وہ اپنی جگہ ہے, ہمارا اسلامی معاشرہ ہے کہ پاک صاف رہنا. پاکی جو ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. بچوں کو بھی پاک رکھا جائے, پاک رکھا جائے, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے تو تاکید کی کہ باوضو رہیں. باوضو آدمی پر شیطان زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے. شیطان کے برے اثرات سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ آدمی باوضو رہے, باوضو رہیں. وضو کی گنجائش نہیں, رات میں دیر ہو گئی ہے, کم از کم تیمم کر لیں. نماز نہیں پڑھنی ابھی, موقع نہیں ہے, سردی زیادہ ہے, پانی ٹھنڈا ہے, یا سستی زیادہ ہے, نہیں وضو کا موقع, تو کم از کم آدمی تیمم کر کے اتنے درجے کی پاکی حاصل کر لیں. لیکن پاک رہے ہمیشہ, بچوں کو پاک رکھیں, بچوں کو پاکی کی تعلیم دی جاوے. یہ ہماری بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی. اور تیسری چیز ہے حیا. تیسری چیز حیا ہے, حیا جو اس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد. ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ عورتوں میں, بچیوں میں حیا پیدا ہو. صحابیات جیسی, ازواج مطہرات جیسی, بنات طیبات جیسی حیا پیدا ہو, اور بے حیائی سے اور بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو جائے. بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو, ہاں, ورنہ اس کے بغیر دین پر جماؤ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بیماری ہے یہ بے حیائی. حضور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا قرن فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. قرن فی بیوتکن, عورتوں کے لیے اصل قرار ہے, وہ گھر میں رہے, گھر مینیج کریں. یہ عورت کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری ہے گھر مینیج کریں, گھر کا نظام سنبھالے. داخلی نظام, اندر کا نظام عورتوں کے ذمہ کی. باہر کمانا, مزدوری کرنا, ملازمت کرنا, تجارت کرنا, باہر سے سامان لانا, یہ مردوں کے ذمہ ہے. اور گھر کا نظام سازگار بنائیں, گھر کے ماحول کو اچھا کریں تاکہ گھر جنت بنا رہے, گھر جنت بنا رہے. اپنے اللہ کو, اپنے رسول کو راضی کرنے کے بعد عورت کے ذمہ کیا کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے. اللہ رسول کو راضی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو راضی رکھے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اپنے. اور وہ یکسو ہوگی تو سب کر سکے گی. اب جس کو یکسو ہو کر گھر میں اپنا کام کرنا تھا وہ گھر میں ہی نہیں ہے, وہ گھر سے باہر ہیں, وہ گھر سے باہر ہیں, تو وہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر نہیں نبھا سکے گی. وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکے گی, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے گی. عورت کے لیے قرار پکڑنے کو کہا قرن فی بیوتکن. اور آگے کہاں لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اور جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بن سور کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی, اس طرح تم مت نکلا کرو. اور اپنے گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے تو کام بتلا رہے اللہ تعالیٰ, واقمنا الصلاۃ. آج کی عورت کہہ رہے ہیں ہم گھر میں رہ کر کیا کریں, ہم گھر میں کیا کریں, تو اللہ کہ واقمنا الصلاۃ, جو سب سے بڑا کام ہے ایمان کے بعد, نماز کو قائم کریں. نماز قائم کرنا صرف اپنی نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہے. اپنی نماز کی فکر کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں, اپنے گھر کے بچوں بچیوں کی نماز کی فکر کریں تاکہ اقامت صلاۃ ہوں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ رسول کی تابعداری کریں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے, بلکہ تم کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو, خوب پاک رکھنا چاہتا. اور اگلا حکم دیا اللہ نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی باتوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کی تعلیم کرتی رہو. آیات و حکمت کی باتیں,
اس کو اپنے گھر میں رہ کر پڑھتی رہو، اس کا مذاکرہ کرتے. وذکرنا، تلاوت کا نہیں کہا، وذکرنا کا، وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، کہ اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کرنا ہے. یہ جو گھر کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اپنے بچوں کو بنانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایماندار بچے تیار کرنے ہیں اور بااخلاق بچے تیار کرنے ہیں، خدمت گزار بچے تیار کرنے ہیں جو لوگوں کے خادم بن کر جی رہے ہوں، بااخلاق ہوں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بچے تیار کرنے ہیں. یہ کام ہے مستورات کا اپنے گھر میں رہ کر روزانہ کرنے. اس کے ساتھ کھانا پینا ضروریات ہیں. جماعتیں جاتی ہیں، جماعتیں 4-4 مہینے کی، آپ اپنے شوہر سے، اپنے بھائی ابا سے جو جماعتوں میں جاتے ہیں ان سے گھر میں پوچھیں کہ 12-15 کی جماعت ہوتی ہے، 12-15 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے، کتنے برتن لے کر جاتے ہیں؟ ارے بولو نا، کتنے برتن ہوتے ہیں؟ 2 پتیلے ہیں، 2-4 پیالے ہیں، 2-4 تھالے ہیں، چمچے ہیں، کچھ گلاس ہیں، ایک تھیلے میں آ جاتا ہے سارا سامان. یہ ضرورت ہے. 12 کی جماعت کے لیے ایک تھیلے کا سامان کافی ہے. گھر میں 2 میاں بیوی اور 4 بچے، 6 کے لیے کتنا سامان کافی ہو جائے گا کہ ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے. اور کتنی دیر میں کھانا پکتا ہے؟ جماعت میں خدمت والے کھانا پکاتے صبح شام دونوں وقت، 1-1.5 گھنٹے میں کھانا تیار ہو جاتا. حالانکہ اسباب کم ہوتے ہیں، وہاں تو روزانہ جا کر جگہ تلاش کرنی ہے، کہاں پکائیں گے؟ گھر میں تو سارا بنایا تیار ہے. اگر ہم اپنا نظام ایسا قائم کریں کہ ہمیں کھانے پینے کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ برباد نہیں کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا ہے. اس دعوت کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جس معیار پر ہیں اس معیار سے دھیرے 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 نیچے آویں. ہمارے کھانے پینوں میں اور ہمارے لباس میں اور ہمارے رہن سہن میں سادگی. جب تک سادگی زندگی میں نہیں آتی وہاں تک کامل دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے کہ دین جو ہے، دین وہ مجاہدہ چاہتا ہے، جوہد چاہتا ہے، مجاہدہ. دین کا ہر عمل، نماز اپنے وقت پر ہے. اگر زندگی سادہ ہے تو سونا رات میں آسان ہوگا جلدی. زندگی میں تکلفات ہیں تو رات میں جلدی نہیں سو سکیں گے. گھر بار کے اتنے سارے کام نکلے ہوں گے کہ سو نہیں سکیں گے جلدی، اور فجر کی نماز کھٹائی میں پڑ جائے گی. زندگی سادہ ہے، رمضان کے روزے آسان ہیں. زندگی سادہ ہے تو حج کرنا بہت آسان ہے. مشقت ہے لیکن جن کو عادت ہے مجاہدے کی ان کے لیے مشقت نہیں. اس لیے اپنے آپ کو صفت جوہد پر قائم کرنا ہے جو صحابہ کی بنیادی صفت ہے. مجاہدے کے ساتھ معاشرے میں ڈھلنا نہیں ہے جو معاشرہ ہمارا چل رہا ہے. ہاں، دائی جو ہے نا، دائی وہ معاشرے کو تیار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، آپ سے پہلے مصعب بن عمیر کو بھیجا جو دائی اور معلم بن کر گئے وہاں، تو انہوں نے پورے مدینہ کی معاشرت کو چینج کر دیا. اور پھر صحابہ دنیا میں جہاں بھی گئے ان کی معاشرتیں چینج ہو گئی، ان کا مذہب بدلا، ان کی زبانیں بدلی، ان کے معاشرے تک بدل گئے. اس محنت سے مطلوب ہے ہم موجودہ معاشرے میں نہ ڈھل جاویں، بلکہ اپنا معاشرہ ہے ایک حضور علیہ السلام والا مبارک معاشرہ ہے. گھر کی تعلیم کے ذریعے سے بچوں میں وہ استعداد بنائیں گے. بچپن سے بچیوں کو اسلامی لباس پہنائیں گے، بچپن سے ان کے جذبات تیار کریں گے. دینی جذبات بنانا، بچپن سے ہی ان کو اللہ کے راستے کے مجاہدے اور اللہ کے راستے کی قربانیوں کے لیے تیار کرنا. جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گھروں میں وہ چیزیں ہوتی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور علیہ السلام لشکر تیار کرتے تھے تو آ جاتے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ہم کو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں. احد کے وقت بعض بچے تو آئے کہ حضور ہم اس کو پچھاڑ دیں گے، کشتی کراؤ ہماری، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بچے ہیں بھی تو یہ جذبات ان کے تھے. حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر گئی، مشہور قصہ ہے حضرت خنسا کا، اور کہہ رہی ہے ان کو میدان میں لے جا کر کے بیٹا دیکھو پیٹھ نہیں دکھانا ہے، میں نے تم کو آج کے دن کے لیے پیدا کیا ہے، آج کے دن کے لیے میں نے تم کو پالا ہے، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے اور تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا. شوہر تو پہلے شہید ہو چکے تھے. ان کو کہہ رہی ہے، اپنے بچوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، ان کا ضمیر جگا رہی ہے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا ہے اور میں نے تم کو آج کے دن کے لیے پالا ہے. دیکھو بیٹا پیٹھ نہ دکھانا. میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ قیامت میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں. یہ جذبات ان کے تھے. وہ جذبات ماؤں سے بچیوں میں منتقل ہوتے ہیں.
اس مبارک عمل سے یہی مطلوب ہے کہ ہمارے وہ جذبات بنے. یہ کیا دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنا، یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم بقدر ضرورت کھا پی لیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، باقی اصل ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود آخرت ہے. ہمارا مقصود آخرت ہے. ہمارے سامنے ہماری آخرت ہوگی، ہماری جنت ہوگی کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا ذکر و تلاوت اور ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق، ہماری حضور علیہ السلام کے ساتھ کی محبت اور اللہ کے نام پر ہماری جان و مال کا کتنا حصہ خرچ ہو رہا ہے اور آئندہ ہمیں کتنا جان و مال اللہ کے نام پر لگانا ہے، اس کے منصوبے بنانے ہیں، اس کی تدبیریں کرنی ہیں، اس کے عزائم کرنے، اس کے ارادے کرنے، اس نیت سے جینا ہے اور اپنے گھر کے ماحول میں ان مذاکروں کو زندہ کرنا ہے. اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنے ملنے جلنے والیوں میں اور اپنے محرم رشتہ داروں میں ان باتوں کو آپس میں کرنا ہے. ہاں صرف دنیا کی باتیں گھر میں نہ ہو، بلکہ صبح شام اللہ کی یاد ہو اور آپس کی ہماری باتوں میں دین و دعوت کے مذاکرے ہوں. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر ان کے جذبات کو ٹٹولیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں. ماں کے ذمے ہیں اپنے بچوں کے جذبات ٹٹولیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں، نماز سے متعلق، ذکر و تلاوت کے متعلق، اللہ کی محبت سے متعلق ان کے کیا جذبات ہیں. ایک عملی تربیت جو چلتے چلتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے اور گھر میں رہتے رہتے عملی ایک تربیت ہوتی ہے جو فکر اندر ہوگی. صبح شام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے وہ ماں وہ فکر اپنے بچوں میں منتقل کر دے گی. حضور علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، حضرت انس آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، حضور نے فوراً کہا بیٹا داہنے ہاتھ سے کھا لو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. کھاتے کھاتے کھانے کا طریقہ منتقل کر دیا. ایک مرتبہ جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے، ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے، ان کو اپنا ردیف بنایا، سواری میں اپنے پیچھے بٹھایا اور پھر کہا بیٹا دیکھو جب بھی تم کو کوئی حاجت ہو نا تو اللہ ہی سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. بیٹا جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے نا، حالانکہ ابن عباس چھوٹے سے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. ہمارا معمول کیا ہے کہ بیٹا دیکھو تم بھی کچھ بھی لینا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تم کو دے دوں گا. چاکلیٹ لینے، ٹافی لینی ہے، یہ لینا ہے. حضور وہاں تعلیم دے رہے ہیں چھوٹے بچے کو کہ بیٹا جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگو. جب تمہیں کوئی چیز لینی ہو تو اللہ ہی سے سوال کرنا. یہ طریقہ تعلیم ہے حضور علیہ السلام کا، یہ طریقہ ہے تعلیم کا. یہی حال تھا ازواج مطہرات کے گھرانوں میں کہ وہ دین کو منتقل کر رہے تھے. اس تعلیم سے اور محنت کے راستے سے مطلوب ہے. مستورات کا جو کام ہے اس میں بنیادی عمل ہے. اور تعلیم کے وقت تعلیم پوری کر کے کام پورا نہیں ہوا، 24 گھنٹے داعیہ بن کر اپنے گھر میں رہنا ہے. کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہمارے گھر سے دین لے کر جاویں. ہم کسی کے گھر مہمان جا رہے ہیں تو چاہے اس کے لیے ہدیہ تحفہ جو کچھ لے کر آنے جانے کا معمول ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ دین لے کر جائیں گے ان کے لیے. ان کو 2 باتیں کہہ کر آئیں گے، محبت کے ساتھ ان کو نماز کی بات کریں گے، تلاوت کلام پاک کی بات کریں گے، حیا کی بات کریں گے، ان کے اندر دین منتقل کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. مردوں کے ذمے جیسے گشت اور اعمال ہیں، عورتوں کے ذمے اپنے گھروں میں رہ کر یہ کام ہے. اور اس کے ساتھ ہفتہ واری تعلیم ہے. ہر ہفتے جو تعلیم مستورات کی ہو رہی ہے اس میں خود اپنی ذات سے پابندی کرتے ہوئے ہفتے بھر جن بہنوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اپنے ذاتی کام کاج سے، اپنی نسبت سے، اپنی رشتہ داری میں، ان بہنوں کو ہفتے بھر ان ملاقاتوں کے دوران مستقل ملاقاتوں کے لیے جماعتیں نہیں بنانی عورتوں کی، لیکن آپس میں ملنا جلنا تو ہوتا ہے. ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ایک معاشرے میں جی رہے ہیں، تو اپنی ان ملاقاتوں کے دوران ان کو ترغیب دے کر آمادہ کر کے تیار کریں کہ ہمارے محلے میں فلاں جگہ ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، اس میں آپ ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے تشریف لے آیا کریں. تو داعیہ بن کر رہیں. اگر 25 بہنیں جوڑنے والی ہیں، وہ بہنیں اگر صحیح فکر کرے گی 1-2 ہفتے میں 25 کی 50 ہو جائے گی. اور اگر وہ بہنیں داعیہ نہیں اپنی تعلیم میں شریک ہو جاتی ہے 25 کی 20 ہو جائے گی، 20 کی 15 ہو جائے گی. اس لیے جن بہنوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اس عمل میں جڑنے کی، اللہ سے اس پر خوب شکر ادا کرتے ہوئے مزید اپنے اندر طلب پیدا کریں، فکر پیدا کریں اور داعیہ بن کر رہیں. اپنے دین کی دعوت، اپنے دین کی اپنی عبادت اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہر حال میں ہمیں اپنے دین کی دعوت دینی ہے. گھر میں اپنے بچوں کو دعوت دیں، اپنی بہنوں کو دعوت دیں، اپنی اماں کو دعوت دیں، اپنے شوہر کو دعوت دیں، اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، اپنے گھر کے اپنے محرم مردوں کو دعوت دیں. اپنی ملنے جلنے والی بہنوں سے، محلے کی بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے وقتاً فوقت تو ان کو دعوت دیں. دین کی بات، دعوت کیا ہے؟ دین کی باتیں کرنا ہے.
بہت سی ماں بہنوں کہ ہم کو دعوت دینا نہیں آتا ہے، ہم کیا کریں، کیسے بات کریں؟ تو باتیں کرنا شروع کریں، ایمان یقین کی، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، ذکر کے فضائل، اللہ کی ملاقات کے فضائل، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں۔ اگر ہمارا ذوق کپڑے کی اور سونے چاندی کے زیوروں کی باتیں کرنے کا ذوق ہے تو جنت کے کپڑوں کی باتیں کریں، جنت کے زیوروں کی بات کریں، جنت کی نعمتوں کی بات کریں کہ جنت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، عورتوں کے لیے ایسا لباس ہے، ایسے زیور ہیں، ایسا حسن ہے اور ایسی وہاں کی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے۔ اپنے بچوں کو جنت سمجھاویں، ٹورزم کے اڈے سمجھاتی ہے نا وہ کہ فلاں جگہ وہ ہے اور فلاں جگہ ایسا باغیچہ ہے اور ایسا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو جنت بتائیں کہ بیٹا اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے، اس جنت میں ایسے مکان ہیں، ایسی گھاس ہے، ایسا سونا، ایسے چاندی اور ایسی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ یہ مذاکرے ہیں، یہ دعوت کی باتیں، اعمال ایمان اعمال کی بات کے ساتھ مغیبات کا تذکرہ ہے۔ اور جہاں ڈرانے کا موقع ہے بچوں کو، ان کو قبر سے ڈراویں، حشر سے ڈراویں، حساب سے ڈراویں۔ بیٹا دیکھو تم پیسہ لے جا رہے ہو اور استعمال کرتے ہو، لیکن قیامت میں اللہ حساب لے گا اس، اگر اس کو فضول برباد کیا ہے تو قیامت میں جواب دینا ہو۔ تم پیسہ لے جاتے ہو، ٹھیک ہے اتنا پیسہ صدقہ کر دو تاکہ قیامت میں تم کو اس کا اجر ملے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو مولانا یحییٰ صاحب، وہ ان کو پیسہ دیتے تو ان کو دینے سے پہلے ان کی والدہ کو کہہ دیتے کہ آج میں اس کو اتنے پیسے دینے والا ہوں، تو ان کو دیتے، پھر وہ جہاں پیسے ملے والدہ پکڑ لیتی اور بٹھا کر ذہن بناتی کہ بیٹا تم پڑھ رہے ہو، ابھی پڑھائی کر رہے ہو، ایک کام کرو تم کو پیسے ملے اس سے تم فلانی کتاب خرید لو تاکہ تم کو پڑھنے میں کام لگے گی، اتنا پیسہ کسی فقیر کو دے دو تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ وہ اس طرح ذہن بناتے تھے، تربیت کرتے تھے ایسے۔ خالی ٹافیاں نہیں کھلائی بچوں کو، یہ تربیت تھوڑا کہ ان کو صبح شام ٹافیاں کھلا دی، بلکہ ان کو تربیت کہ بیٹا تم اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے تو اس پیسے کو صدقہ کرو، کسی فقیر کو دو، کسی غریب کی ضرورت پوری کرو، اپنی آخرت کا توشہ ابھی سے ان کی عادت بنے گی۔ یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے، اس لیے اس کی کوشش کریں، ہفتہ واری تعلیم کے حلقے کو بھی جماویں۔ مرد اپنے اعتبار سے فکر کریں گے، آپ بہنیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کی فکر کریں۔ تعلیم کے دن یاد دہانی کریں، ان بہنوں کو یاد دہانی کریں، تعلیم کا دن ہے، ان کو کہ آج تعلیم کا دن ہے، فلاں سے فلاں وقت میں تعلیم ہوتی ہے، تھوڑا اس وقت آپ فارغ ہو رہے، اور اس کی کوشش کریں کہ ہمارے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، آباد ہیں، اس علاقے کے ہر گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو جائے، کوئی گھر خالی نہ رہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ فکر اگر ہوئی تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، کوئی گھر نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے اس کی فکر کریں کہ کوئی گھر نہ چھوٹے، یہ بنیادی عمل ہے۔ پھر اس کے بعد بقدر ضرورت خروج ہے، ایک ماحول میں لانے کے لیے، ایک ماحول میں آنے کے لیے، دینی جذبات بنانے کے لیے، دعوت کا جذبہ بنانے کے لیے بقدر ضرورت عورتوں کو بھی نکالا جاتا ہے اپنے شوہر محرم یا محرم کے ساتھ 3 دن، پھر عشرہ ہوتا ہے، پھر چلہ ہوتا ہے، باہر ممالک میں 2 مہینے کی بھی جماعتیں جاتی ہیں۔ وہ بقدر ضرورت اس کے کوائف ہیں، ان کوائف کی رعایت کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں خود نکلنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی عورتیں ادھر سے ادھر پھر رہی ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کو لے کر نکلنے کی نیتیں کریں گے تو ہمارا یہ نکلنا بڑا مبارک ہوگا، ہمارا یہ نکلنا بڑا قابل مبارکباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہماری بھی زندگیاں بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا کر دنیا کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے بننے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ ابھی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اپنے گھر کی تعلیم کو بھی پوری قوت کے ساتھ نبھانا ہے، اپنے محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں خود پابندی کرنا ہے، اور جو اعمال گھر میں رہ کر روزانہ کے کرنے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر ہے، روزانہ کلام پاک کی تلاوت ہے، روزانہ اللہ سے مانگنے کے لیے تھوڑا وقت فارغ کرنا ہے، گھر کے سارے کام سنت کے مطابق کرنے ہیں، ایک ایک چیز کو معلوم کر کے سنت کے مطابق کرنا ہے، اور یہ اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں میں منتقل ہو۔ اس کے لیے اپنے گھر میں داعیہ بن کر رہنا ہے کہ ہم آنے جانے والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو ان عظیم اعمال کی اور اس عظیم محنت کی خوب جم کر دعوت بھی دیں گے، اور اللہ کے راستے میں جو ترتیبیں قائم ہیں ان ترتیبوں سے 3 دن، عشرہ، چلہ، 2 مہینہ، جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی نیت کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپس میں آپ مذاکرہ کریں۔